گلگت بلتستان میں قانون ساز اسمبلی کی 24 عام نشستوں پر ہونے والے انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو چکا اور اب پورے خطے میں نظریں نتائج پر مرکوز ہیں کیونکہ یہی نتائج آنے والے 5 برس کے لیے گلگت بلتستان کی سیاسی سمت کا تعین کریں گے۔ گلگت بلتستان کی سیاست ہمیشہ سے قومی سیاست کے اثرات قبول کرتی رہی اور اس مرتبہ بھی انتخابی میدان میں ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ 24 نشستوں کے لیے تقریباً 400 امیدوار میدان میں اترے، جن میں 18 سیاسی جماعتوں کے امیدوار اور 250 سے زائد آزاد امیدوار شامل تھے۔ انتخابی مارکے میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ متحرک دکھائی دی، جس نے 23 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے، جبکہ مسلم نون نے 22 نشستوں پر قسمت آزمائی کی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ انتخاب غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا، لیکن انتخابی نشان نہ ملنے کے باعث اس کے امیدوار آزاد حیثیت میں میدان میں اترے۔ تحریک انصاف کے 19 امیدواروں نے آزاد امیدواروں کے طور پر الیکشن میں حصہ لیا، جس نے انتخابی مقابلے کو مزید دلچسپ بنا دیا۔ ناظرین، اس الیکشن کی ایک اور اہم خصوصیت استحکام پاکستان پارٹی کی پہلی بڑی انتخابی انٹری تھی۔ سابق اسمبلی میں تحریک انصاف سے الگ ہونے والے متعدد ارکان سمیت 14 امیدواروں نے آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے انتخاب لڑا، جس سے بعض حلقوں میں مقابلہ سہ فری کی صورت اختیار کر گیا۔ گلگت بلتستان میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 9.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان ووٹرز کے لیے 1300 سے زائد پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے، جہاں صبح 8 بجے سے پولنگ کا آغاز ہوا اور شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے ووٹنگ جاری رہی۔ مجموعی طور پر انتخابی عمل پرامن رہا، جو اس انتخاب کی ایک مثبت اور اہم خصوصیت قرار دی جا رہی ہے۔ اگرچہ چند مقامات پر معمولی نوعیت کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ اسکردو اور چلاس کے ایک پولنگ اسٹیشن پر 2 گروپوں کے درمیان تلخ کلامی اور کشیدگی کے باعث وقتی طور پر پولنگ متاثر ہوئی، جبکہ استور کے ایک پولنگ اسٹیشن پر ووٹنگ کے عمل میں سست روی کی شکایات سامنے آئیں۔ تاہم مجموعی طور پر کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ پولنگ کے دوران شکایت کی تعداد نسبتاً کم رہی، لیکن ووٹوں کی گنتی شروع ہوتے ہی سیاسی جماعتوں کی جانب سے اعتراضات اور تحفظات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے الزام عائد کیا کہ متعدد مقامات پر ان کے پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 فراہم نہیں کیا جا رہا۔ پیپلز پارٹی کے مطابق بعض پولنگ اسٹیشنز کو پہلے سے موجود مقامات سے دور منتقل کیا گیا، جس سے ان کے ووٹ بینک کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ نتائج مرتب کرنے کے عمل کو بھی دانستہ طور پر سست رکھا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند نے کہا کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے انتخابات میں انجینئرنگ سے باز آئے۔ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے گلگت بلتستان کے عوام کا مینڈیٹ چرایا نہیں جا سکے گا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اس وقت 2 وفاقی وزراء گلگت بلتستان میں موجود ہیں، جو سرکاری مشینری اور انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر انتخابی نتائج کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امیر مقام اور علیم خان کی گلگت بلتستان میں موجودگی اور ان کی سرگرمیاں غیر جانبدار انتخابات کے تقاضوں کے منافی ہیں۔ عوامی رائے کو تسلیم کرنے کے بجائے نتائج کو انتظامی دباؤ اور سرکاری اثر و رسوخ کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں اور رہنماؤں نے ووٹر لسٹوں میں بے ضابطگیوں اور انتخابی انتظامات پر سوالات اٹھائے۔ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ بعض ووٹر لسٹوں میں ایسے افراد کے نام بھی موجود تھے جو وفات پا چکے ہیں، جبکہ کئی علاقوں میں پولنگ کا عمل ضرورت سے زیادہ سست رہا، جس سے ووٹرز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تمام الزامات اور جوابی بیانات کے باوجود انتخابی عمل اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے اور اب نظریں غیر سرکاری اور بعد ازاں سرکاری نتائج پر مرکوز ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مختلف حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار نمایاں پوزیشن حاصل کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ آزاد امیدواروں کی کارکردگی بھی غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان کی سیاست میں آزاد امیدوار اکثر حکومت سازی میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے یہ امکان بھی موجود ہے کہ کسی ایک جماعت کو واضح اکثریت نہ ملے اور حکومت سازی کے لیے آزاد امیدواروں اور چھوٹی جماعتوں کی حمایت درکار ہو۔ اب سوال یہ ہے
کہ آیا پاکستان پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر خطے میں اپنی سیاسی برتری قائم کرنے میں کامیاب ہوگی؟ مسلم لیگ نون وفاقی حکومت کے اثر و رسوخ کو انتخابی کامیابی میں تبدیل کر پائے گی، یا پھر آزاد امیدوار اور نئی سیاسی صف بندیاں حکومت سازی کا نقشہ تبدیل کر دیں گی؟ اس کا جواب آنے والے چند گھنٹوں میں سامنے آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ گلگت بلتستان کے عوام اپنا فیصلہ تو سنا چکے، نتائج کی ہے۔ اور اس صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں منیف فاروق صاحب۔ منیف فاروق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور مختلف سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں ان سے بھی ہم اس حوالے سے رائے لیتے رہیں گے۔ جو صورتحال اب تک نتائج سامنے آ رہے ہیں منیف فاروق صاحب، تو ایک ہنگ پارلیمنٹ ہم کہیں گے کہ گلگت بلتستان میں بنتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں، جو سب سے اہم چیز ہے مدثر صاحب، وہ اس وقت بہت ہی زیادہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ کس طرف کا رخ کرتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر جو کیمپین تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، میں اس سے بڑی کامیاب کیمپین کہوں گا، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑا کانٹے دار مقابلہ دے رہی ہے پی ایم ایل این کو، اور پی ایم ایل این بھی میرے خیال میں اس وقت وہ بھی کچھ سیٹوں کے اوپر اپنی کامیابی کلیم کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تک غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہی ہمارے سامنے ہیں، ہم کوئی چیز سرٹنٹی سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اپیرنٹلی شاید پاکستان پیپلز پارٹی ایک آدھی سیٹ پر لیڈ کر رہی ہے، جو اس وقت غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں ہمارے پاس۔ لیکن جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ فرق ڈلے گا ان انڈیپینڈنٹ سے جو شامل ہوتے ہیں کسی بھی ایسی جماعت کے ساتھ جو حکومت بنانے کے لیے تگ کرے گی۔ پیپلز پارٹی یقینی طور پر اگر لیڈ کرتی ہے تو وہ چاہیں گے کہ انڈیپینڈنٹس ان کے ساتھ جڑیں، جبکہ جو انڈیپینڈنٹ یعنی آزاد امیدوار ہوں گے ان کو کیا ٹیمپٹ کرتا ہے، ان کی ٹیمپٹیشن کس طرف ہے، کیا وہ کسی ایسی جماعت یعنی پی ایم ایل این کی طرف جانا چاہیں گے جو وفاق میں حکومت رکھتی ہے؟ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بہت ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے جی بی گورنمنٹ وفاق کی جو فنڈنگ ہے اور وفاق سے جڑے معاملات سے۔ تو ظاہری بات ہے وفاق چاہے گا کہ وہاں پر حکومت پی ایم ایل این کی ہو، پی ایم ایل این چاہے گی، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ انڈیپینڈنٹس میں سمجھتا ہوں کی رول پلے کریں گے، کیونکہ ایز وی اسپیک اس وقت کوئی بہت لینڈ سلائیڈ وکٹری کسی کی ہمیں اس وقت تک، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو، آزاد امیدواروں کی یا دوسری کسی سیاسی جماعت کی، بہرحال ضرورت ضرور پیش آئے گی۔ منیف فاروق صاحب ساتھ آپ ہیں، ہمیں شفیع جان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، مشیر اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے۔ بہت شکریہ شفیع جان صاحب آپ کے وقت کا۔ انتخابات کا مجموعی طور پر جو آج ہوا ہے معاملہ وہ خاصا پرامن رہا، لیکن آپ کی جماعت، آپ مطمئن ہیں آج کے انتخابات کے، خاص طور پر ووٹنگ کے عمل، کیونکہ ابھی تو نتائج آ رہے ہیں، ووٹنگ کے عمل تک مطمئن ہیں اور جو اب نتائج آنا شروع ہوئے ہیں؟ آواز بریک ہو رہی ہے مدد صاحب۔ شفیع جان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کا شکریہ۔ جہاں تک گلگت بلتستان کے، جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل بالکل، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک گلگت بلتستان کے الیکشن کا سوال ہے تو بیسیکلی تو اس الیکشن کی ساکھ ہی متاثر ہو چکی ہے۔ آپ نے کور بھی کیا ہوگا اور آپ نے مختلف ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ جس طریقے سے دو پارٹیوں کو بڑا آزادانہ طریقے سے ان کو کمپین کرنے کی اجازت تھی، اور